बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से तमाम दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। डियर्स, जैसा कि आपको भी और मुझे भी मालूम है कि लफ्ज़ छुट्टी जो है ना, जब ये हम सुनते हैं तो एक जिस्म में एक बड़ी एक्साइटमेंट आ जाती है, बहुत खुशी हो जाती है। तो जैसे कि जब हम स्टूडेंट थे तो स्कूल से जब छुट्टियां होती थी तो उस वक्त बहुत खुश हो जाते थे। इसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जॉब शुरू की, तो उस वक्त भी छुट्टी के वक्त का बड़ा ही शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता था। तो जैसा कि आपके नोटिस में है कि आजकल बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं वो गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में मैं चंद एक गुजारिशात जो है स्पेशली पेरेंट्स की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि वो इन छुट्टियों को बच्चों को एंजॉय भी करवाएं और इनको प्रोडक्टिव भी बनाएं, ताकि ये टाइम जो है ये बच्चों का ये टाइम कीमती टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो उस सिलसिले में ये चंद एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि वक्त की पाबंदी। ऐसे नहीं कि बच्चे जो है ना वो शुतर बेमुहार हो जाएं, सुबह अपनी मर्ज़ी से उठें, मर्ज़ी से सोएं और सारा वक्त जो है उनका ये ज़ाय हो जाए। तो लिहाजा जैसे कि आपको मालूम है कि वक्त जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको नहायत ही प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि वक्त की मिसाल यूँ है कि जैसे एक पानी पुल के नीचे से गुज़र जाता है तो वो दोबारा वापस कभी भी नहीं आता। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा जो है इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए और बच्चों की जो है बच्चों को भी इसकी अहमियत से आगाह करना चाहिए। तो लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठ के मिल के उनकी मुशावरत के साथ और वक्त को जो है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक प्लानिंग कर लें। डेली बेस पे मैं तो कहता हूँ कि इसकी एक आप प्लानिंग कर लें, जिसमें ये है कि बच्चों ने समर वेकेशन जो स्कूल से काम मिला हुआ है वो तो बच्चों ने करना ही करना है। उसके साथ बच्चे इस वक्त को और भी हम बहुत सारे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि बच्चों की रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है और उनके स्टडी टूर्स भी हो जाते हैं। तो बच्चों का कुछ प्लान इस तरह करें कि वो सुबह उठें हस्बे मामूल बच्चों की, लेकिन ये प्लान जो भी आपने करना है, वक्त की जो भी मनसूबाबंदी करनी है, तो बच्चों की कंसेंट के साथ करनी है। उनको इस प्लानिंग में शामिल करना है, उनके ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करनी। तो इस तरह जो है बच्चों का मसलन वो अपना समर का काम जो है वो करें, उसके बाद उनके खेलने का टाइम हो, उनकी गॉसिपिंग का टाइम हो और वक्त जो है इसको एक नहायत ही अच्छे तरीके से बच्चे यूटिलाइज़ करें। लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो पेरेंट्स का होगा कि वो बच्चों के साथ मिल के और इस वक्त को यूटिलाइज़ करें। तो उसके बाद है मसलन जो डेली रूटीन वर्क है घर में, वो तो बच्चे करते ही करते हैं। उसमें मतलब कि अपने बच्चों को इस वक्त से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए, उनको वक्त का पाबंद बनाते हुए, नमाज की पाबंदी, खेलने के लिए टाइम, पढ़ने के लिए टाइम और भी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक अच्छे तरीके से प्लान करें। मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी कंसेंट के साथ, उनकी मुशावरत के साथ, उनकी मर्ज़ी के साथ, ताकि उनके ऊपर ये जो है ना बोझ ना हो, वो शौक़ से करें। दूसरा, ये इन छुट्टियों में बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, इनमें जो अहम मकामात हैं आपके नज़दीक तरीन हैं, या आप बाहर भी बच्चों को मरी ले जा सकते हैं और जो अहम मकामात हैं, इम्पॉर्टेंट मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं, वहाँ पे बच्चों को विज़िट करवाएं और उनके बारे में बच्चों को अपनी हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में जानकारी हो जाएगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी देख लेंगे। इस तरह उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और कॉन्फिडेंस में भी इजाफ़ा होगा। और बच्चे जो हैं इन छुट्टियों का बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं कि इनमें हम
اپنے نانا نانی سے ملنے کے لیے جائیں گے، دادا دادی سے ملنے کے لیے جائیں گے، چاچو ماموں جو کمبائن فیملی نہیں ہے، لوگ الگ الگ رہتے ہیں، وہاں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف مقامات جو ہیں ان کی ہم سیر کریں گے، اور اس طرح ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے یہ مفید کورسز۔ ابھی جو بڑے بچے ہیں، فار ایگزامپل میٹرک 9th 10th یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، ان کے پاس جو ان مصروفیات کے علاوہ ٹائم بچتا ہے تو ان میں کوئی کمپیوٹر کورسز ہیں یا اور اسکلڈ بیس کوئی بھی کورسز ہیں جو پریکٹیکل سکلز ہیں کہ جو انہیں آگے لائف میں کام آ سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل بچیاں ہیں تو یہ بیوٹی پارلر کے کورسز ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 2.5-3 ماہ کا ٹینیور ہوتا ہے چھٹیوں کا، اور اس کو پازیٹیولی اگر یوٹیلائز کیا جائے تو تھیوری کے ساتھ ساتھ بک سٹڈی اور وہ انفارمیشن تو اسکول سے بھی ان کے ساتھ ملتی رہتی ہیں، تو جو لائف کی سکلز ہیں، زندگی گزارنے کی جو مہارتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی بچوں کو جو ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی ایک مفید کورس جو ہے کڑھائی سلائی کا ہے، سوئنگ کا ہے، سٹیچنگ کا ہے، بیوٹی پارلر کا ہے، کمپیوٹر کورسز ہیں، تو یہ اس چھٹیوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو ان کورسز میں بھی داخلہ دلوا دیں، تاکہ ساتھ ساتھ چھٹیاں بھی گزرتی رہیں اور ان کا جو لائف سکلز ہیں وہ بھی امپروو ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جی ان کی شخصیت سازی، جنہیں ہم پرسنالٹی گرومنگ کہتے ہیں۔ دیکھیں 2 کمپوننٹ ہیں، ایک ہے ایجوکیشن یعنی لرننگ، بک سے چیزیں نالج لینا، علم لینا، اور دوسرا کیا ہے، دوسری ہے اس علم کو یوٹیلائز کرنا یعنی تربیت۔ تو یہ ہمارے پاس بہت ہی نادر موقع ہوتا ہے گرمی کی چھٹیوں میں، کیونکہ بچے زیادہ دیر ہمارے پاس ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی جو شخصیت سازی ہے، بچوں کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے، اس کے اوپر زیادہ زور دیں، تاکہ بچہ صرف تھیوری ہی اس کے پاس نہ ہو، ایجوکیشن نہ ہو، بلکہ جو نامز ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، جو مینرز ہیں، ٹائم ٹو ٹائم میں کچھ چیزیں جو ہیں اپنے لیکچرز میں بچوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ فار ایگزامپل پچھلے دنوں میں نے ٹیبل مینرز کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا، اسی طرح آداب مجلس ہیں، آداب محفل ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مختلف جو گیدرنگز ہیں ان میں لے جائیں، اور بچے کیونکہ لرننگ بائی ڈوئنگ اس سے زیادہ سیکھتے ہیں، لیکچر دینے سے، سمجھانے سے کے علاوہ وہ ساتھ ساتھ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں جی کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے، خود نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا بچوں کی شخصیت کے اوپر، ذات کے اوپر اتنا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا۔ دوسری جو چیز ہے عموماً یہ ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ایلڈرس ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کے جو ہمارے جو رشتے ناتے ہیں بھائیوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، سسٹرز کے ساتھ یا باقی ریلیٹیوز کے ساتھ، تو صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے اور تمام لوگوں کا تھاٹ آف مائنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو گریوانسز ہیں بڑوں کے، وہ بچوں کے سامنے ہمیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، تاکہ بچوں کی جو شخصیت ہے وہ مطلب پازیٹیو نہیں رہتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم بڑے کسی اختلاف رائے رکھتے ہیں کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں، تو ہم مل بیٹھیں گے، ہم تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور پھر ہم ویسے کے ویسے ہو جائیں گے، لیکن بچوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز جو اگر وہ لرن کر لیں گے تو ان کی شخصیت کے اوپر اس چیز کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وقت جو چھٹیوں کا ہے، گرمیوں کی چھٹیوں کا ہے، اس میں بچوں کو انجوائے بھی کروائیں، وزٹ بھی کروائیں، گھمائیں پھرائیں بھی، اور اپنی جو نجی محفلز ہیں ان میں بھی بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی شخصیت سازی، مفید کورسز اور وقت جو ہے نا، اس کی پابندی بچوں کو انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ پڑھنے کے وقت پڑھیں، کھیلنے کے وقت کھیلیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو ٹچ موبائل ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے ہم بہت پازیٹیو انفارمیشن بھی بچے لیتے ہیں۔ آج کل بہت ساری چیزیں بچوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے موبائل سے مل جاتی ہیں، لیکن کہ بچے جب موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ ان کو اپنی سپرویژن میں تھوڑا سا رکھیں، جانکاری رکھیں کہ بچے کون کون سی ویب سائٹس اور کون کون سی اپلیکیشن جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جب تک بچے گرون اپ نہیں ہو جاتے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو انہیں موبائل سے تھوڑا دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جب بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، گرون اپ ہو جاتے ہیں، اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ایجوکیشن کے بارے میں نالج جو ہے وہ موبائل کے ذریعے، آئی ٹی کے ذریعے انفارمیشن لینی ہے، گوگل سے کچھ چیزیں سرچ کرنی ہے، تو پھر تو وہ ان کے لیے مفید ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آج کل بہت ساری لغویات جو ہیں وہ موبائل کے ذریعے بچوں تک پہنچتی ہیں، بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ میچور نہیں ہوتا، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ بچے جب موبائل یوز کرتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کی ویلاگ آپ کے ساتھ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی آراء کا اس میں اظہار کریں، اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ویل ان ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اگلی آنے والی ویلاگ تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔